کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے، شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے، شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا، دبدبا، استقبال، پروٹوکول دیکھیں گے۔ حالانکہ یاد رکھنا، سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار کوئی گفتگو کرتے تھے، تقریر ہوتی نہیں تھی، لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا، جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا۔ آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا ہے۔ اس کے لیے آپ کو، اور ویسے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے، نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے، وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے۔ آسانی سے نیکی کر لے، مشکل درپیش نہ ہو، بندہ با اخلاق ہوتا ہے۔ جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا، آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں، آپ کہیں میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں، کیا بات، لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دیں تو وہ اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ کے آیا، یہ اس تنظیم کا آدمی ہے۔ وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو، آپ کے پیر صاحب کو، آپ کی تنظیم کو، کہے گی پتہ ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں۔ جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا، آپ کہیں میں بڑی محافل کراتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں، لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات۔ ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا، شروع سے رکھی ہے، اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک کی۔ میری طرح کے ایسے لوگ بھی پہن لے جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑھی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، لیکن صرف داڑھی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں، یہ بھی آپ نے سچ غور کرنا ہے اس پر بھی۔ صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں، اخلاق اور کردار کو سمجھیں۔ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی، جس سے تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ او بھائی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، دیانت دار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا۔ آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط اور باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے، ہو سکتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف مسواک والی سنت پہ غور ہے، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس ہے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا، اس میں کسی کے لیے عداوت نہ۔ اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت۔ ہم میں سے نا بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں مالدار ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں۔ ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں، کوئی آپ کی کسی نسبت سے عزت کرے تو اچھی بات، ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں، پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے۔ وہ میرے دوستو یاد رکھو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے نا، گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا
پانی کا گلاس لاؤ. بھیا آپ بھی تو لے سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے؟ آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روب ڈال کے آپ فارغ ہو گئے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی. میرے اسا فرمایا کرتے تھے 10 منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو؟ تم نے ممبر پہ کہا تھا میں 2:15 بجے جماعت کراؤں گا, 2:16 کیسے ہوئے؟ تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا, تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف, کوئی کسی اذیت کا شکار کیوں ہو, کوئی پریشان. میں اب تو الحمدللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی, ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا. اگر کسی سے کہا ہے نا کہ 6 بجے آئیں گے تو 6 بجے چلے گئے. وہ کئی والی کار والے پوچھتے سن تسی آ بھی گئے ہو, تو میں کہندا سانو تسی ویلے ہیں سمجھ لو. ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی. بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئی تو اس پہ لکھا تھا 6 بجے, تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے. مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا, روانگی برات 1 بجے, 1 بجے جاتی ہے برات, مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے. یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی تھوڑی ہے. مسلمان اور جھوٹ بولے, مشترکہ طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے. محفل ہوگی بعد از نماز عشاء, تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں. آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے, یہ مقامی قومی عالمی شہرت یافتہ, یہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں تکلیف دی گئی؟ بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں. ستائے اتنا ہے, ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو 1:30 بجے مجھے مائک دے رہے تھے. اب تو میں جاتا نہیں ہوں, رات کو چھوڑ دیا ہے. 1 بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے, کہتا ہے بلا تاخیر. میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے, کر لو تھوڑی تاخیر. خدا کے بندو ختم کرو, آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک پیغام دو, بات ختم ہو گئی. اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا؟ اپنے رویوں کے اندر. میں چلا گیا 6 بجے تو میزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے, تو وہ تقریب کب شروع ہوئی؟ 9 بجے. تو میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا, 9 اور میں 6 سمجھتا رہا ہوں. یہ چھوڑے ان چیزوں کو. اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا 1 بجا ہوتا تھا. لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے, پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا, بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں نا دیہاتی لوگ, تو عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے. یہ اخلاق ہے, یہ آپ کا رویہ ہے, یہ آپ کا انداز ہے. عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے جاتے تھے, جا کے وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بر وقت نماز میں شامل ہو جائیں. تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نا بچے کو چھوڑیں بھینس کے نیچے تاکہ ہم بھینسوں کا دودھ دھوئیں. تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے, عصر کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ تو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا, مفتی صاحب لانگ گئے نہیں, ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویے سکھائے. آپ نظم والے ہوں, اخلاق والے ہوں, سچائی والے ہوں, دیانت داری والے ہوں, دوسروں کا خیال رکھیں, کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. صحیح حدیث میں موجود ہے, نماز ہی پڑھاتے تھے نا, قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا, کتنا اعزاز والا کام ہے. یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا, اور لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, آپ دور کرتے ہیں. فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں معتدل پڑھائیں. اور خود حضور کا عمل کیا ہے؟
حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. ہمارا جب کسی شے کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں. میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی, میں نماز مختصر کر دیتا. اور میرے بھائیوں, نماز میں بھی لوگوں کا احساس, ہماری طبیعت ہی نہیں رہی. کوئی آدمی ہارن دے رہا ہے پیچھے سے, اور سامنے گاڑی میں دو بندے کھڑے, گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں, اور وہ ہارن بجا رہا ہے تو کہتے ہیں ٹھہر جا, آگ بجھانی ہے جا کے. ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا, اور دوسرا اخلاقی رویہ یہ ہے. اور میرے بھائی یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سائیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں, لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی. کسی کو تکلیف ہو, اذیت ہو, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا, ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے. جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے, اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے. بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں, وہ عزت نہیں ہوتی. وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹا ڈال دے گا. اپنے اخلاقی رویے ہمیں اللہ کے محبوب سے سیکھنے, حضور سے خیرات لینی ہے, اخلاق حسنہ. ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے, ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے, بالخصوص بزرگوں کے معاملے میں, بڑوں کے معاملے میں. جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نا, حساس ہوتا جاتا ہے, اسے باتیں تکلیف دینے لگتی ہیں. وہ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پامیں تھوڑا دین کرن, میرے نال بولن صحیح کرن. وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیوم اونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا, تو مجھے تکلیف ہوتی. اپنا رویہ, لہجہ, اس پر غور ہو. جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے. اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دیں. اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے, جو پھر کنٹرول کرے, وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے. آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ معاذ اللہ ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنیع کرتے ہیں, نقل کفر نہ باشد. تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں, مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. میں تو محمد ہوں, اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں. وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں, چھوڑو. وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں. میرے عزیز, تھوڑا سا برداشت, اور آپ جملوں سے غور کریں, کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں, آزمائش میں تو نہیں.